آ کے حبر امت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پیدا ہوئے تو آقا پاس میں گود میں لے لیا، تو جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کا یہ بیٹا قرآن کا بہت بڑا عالم ہوگا، مطلب یہ قرآن کے چھپے ہوئے راز تلاش کرے گا یہ۔ تو یہاں پہ آ کے وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ قلیل لوگوں کو پتہ ہے، عبداللہ بن عباس اور قلیل میں شامل ہے جن کو پتہ ہے کہ صحابہ کاف کتنے تھے۔ تو ایک یہ سوال تھا، دوسرا سوال ان سے کرنا ہے ذوالقرنین کون تھا۔ پھر سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ جل ذوالقرنین کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا اپنے نبی مکرم کو کہ چلتے چلتے گئے ایک ایسی زمین پہ گئے، لوگ وہاں پہ حاضر ہوئے اور لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، یہ ہمیں نیست و نابود کر دیتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا آپ کو بندوبست کرے۔ تو آپ نے ذوالقرنین نے آگے سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میری مدد کرو، تانبا اور سیسا یہ اس کو پگھلاؤ، میں ان کو ایک غار کے اندر پہاڑوں کی ایک تو گھاٹی کے اندر بند کر دوں گا، جو ایک راستہ ہے اس کو میں اسی کے ساتھ بند کر دوں گا، تم اتنا پگھلاؤ۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ ذوالقرنین ان کو کہا گیا کہ اللہ عز و جل کے نبی بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے تھے، اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ تم میری مدد کرو اور پگھلاؤ۔ کون؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو اور سیسا اور تانبا پگھلاؤ تاکہ میں ان کو بند کر دوں۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی یہاں پہ نص آ گئی۔ تو وہاں پہ آ کے ذوالقرنین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کو بہت کھل کے بتا دی کہ وہ ذوالقرنین ہے۔ تو انہوں نے جب دو سوال کیے آپ نے بڑے تفصیلی جواب دیے ان کو۔ جب معاملہ روح پہ آیا تیسرا تو آپ نے اس کا مبہم جواب دیا، شارٹ جواب دیا کہ یہ میرے رب کے امر سے ایک چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نور العرفان میں آ کے آپ اس کی بڑی تفصیل آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ روح اس کی نیستی نہیں ہے، اس نے نابود نہیں ہونا، اس نے ختم نہیں ہونا۔ یہ جو زمین والی چیز ہے جسم یہ ختم ہو سکتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو روح کے بارے میں بس شارٹ سے جواب دیا، اور یہی حکم تھا جتنا آپ نے ان کو بتا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تینوں سوالوں کے آپ نے جواب ان کو مکمل سمجھا کے دے دی۔ آج جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے روح پہ۔ پچھلے جمعے پہ پہلے جہاں پہ ہماری محفل ہوتی تو وہاں پہ ایک سوال کیا گیا تھا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روح کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب بندہ سانس ختم ہو جاتی ہے تو دیٹس اینڈ، ایکسپائر، ختم۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل نے اس جسم اور روح کو تمثیلاً بیان کیا ہے، اور اس کی تمثیل کیا ہے، اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ ایک اندھا اور ایک لنگڑا، یہ مثال دی گئی ہے۔ یہ دو تھے، جا رہے تھے ایک دیوار کے ساتھ، وہاں پہ ایک باغ تھا، باغ کے پھل لٹکے ہوئے تھے۔ اب جو لنگڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں اندھے کو پھل پکے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں، کیسے توڑیں، کیسے چوری کریں؟ اب اس بندہ کہہ رہا ہے ایسا کرو میں بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اٹھاؤں گا، تم توڑ لینا، پھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ اب یہاں پہ کون قصوروار ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان دونوں میں سے کون قصوروار ہے؟ ٹھیک ہے نا،
قصوروار دونوں ہیں، یہ نہیں توڑنے والا کہ وہ قصوروار ہے، جس نے اٹھائے ہوئے وہ قصور ہے، دونوں قصوروار ہیں۔ اب سزا کیا ہے؟ دونوں کو ملے گی۔ یہ تو انصاف کے عدل کے منافی ہو گیا نا، کہ وہ جس نے توڑا ہے، جو کندھوں کے اوپر بٹھا کے اس کو اس نے توڑ لیا، اب وہ مجرم ہے، تو جس نے بٹھایا ہوا ہے وہ اس کو کس خانے میں رکھو گے؟ تو دونوں مجرم ہیں، بالکل سیم اسی طرح جب آدمی جرم کرتا ہے اس زمین کے اوپر، اسے خطائیں ہوتی ہیں، جرم کرتا ہے، یا کفار ہیں جو اپنے رب کو ہی نہیں مانتے یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ زمین پہ جو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی خطا ہے، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ جتنے قتل ہو گیا، چوری ہو گیا، سود ہو گیا، زنا ہو گیا، بدماشی ہو گئی، حرام خوری ہو گئی، یہ اتنا نہیں ہے جرم جتنا بڑا جرم ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرو کسی صورت میں۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک خالق ہے اور باقی تمام مخلوق ہے، ساری مخلوق مل جائے تب بھی خالق کے ساتھ نہیں مل سکتی، کسی صورت میں اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اور رب العالمین کو قرآن میں بتا دیا لیسا کمثلی، مثال ہی نہیں ہے میری، کسی بندے نے مثال کے طور پہ بھی مجھے ثابت کرنے کی کوشش کی، اسی وقت ایمان سے چل جائے۔ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، تو اس کی شانوں میں، اس کی حکمتوں میں، اس کی کاریگری میں، اس میں غور کرو۔ اس کی ذات میں غور نہیں کرو، ذات میں جب بھی غور کیا اسی وقت ایمان سے نکل جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب فرما دیا کہ یہ دونوں مجرم ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر روح کو ہم مجرم کہیں، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ ہیں عقائد ہیں، لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ مجرم جو ہے نا وہ روح ہے، تو میدان حشر میں حدیث مبارک ہے نا، اور قرآن میں بھی ہے کہ پھر یہ خاموش ہو جائے گی، پھر عذاب بولیں گے، ہاتھ بولیں گے میں نے یہ جرم کیا ہے، پاؤں بولیں گے ہم نے یہ جرم کیا ہے، آنکھیں بولیں گی ہم نے یہ جرم کیا ہے، یہ کان بولیں گے ہم نے یہ جرم کیا ہے، ہر چیز علیحدہ علیحدہ بول رہی ہوگی کہ میں نے یہ جرم کیا، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے۔ پھر روح کو کہاں رکھیں گے؟ یہ تو خود بول رہے ہیں۔ تو یہ جو سزا اور جزا ہے یہ دونوں کی ہے۔ اب ہم قبر کو لے لیں، جس طرح کہتے ہیں کہ قبر میں جی یہ روح کو عذاب ہے، روح تو آسمانی چیز ہے، زمانی چیز تو یہ، زمانے والی چیز تو زمینی چیز ہے، یہ جسم ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ زمینی چیز ہے، اس نے زمین کے اندر رہنا ہے، وہ تو اوپر والی چیز ہے۔ اگر ہم یہی کر لیں، یہ جو حدیث مبارک ہے کہ یہ جو قبر کی جو پہلی منزل ہے نا، یہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک بندہ ہے جو پڑھا ہے، جس کو سوجھ اور سمجھ نہیں ہے، تو اس کے 7 کروڑ جنتیں رکھ دوں، جب اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو جنت کا خیال ہی نہیں ہے، جب اس کو ایک چیز کا احساس ہی نہیں ہے، اس نے جنت کو کیا کرنا؟ اس کے لیے جنت کی کیا مانی ہوگی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، خالی کھوکا پڑا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ سیم اسی طرح اگر اس کو سزا دی جائے، میں آپ کے سامنے پھر ایک مثال رکھتا ہوں۔ ہم اپنے اس ارد گرد میں دیکھ کے کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے بکری ذبح کر دی،
اب بکری کو آپ سب جانتے ہیں کہ اتنے تک اس کی کھال نہیں اتارتے جب تک وہ ہلتی رہتی ہے، جب تک اس کے اندر روح رہتی ہے اس وقت تک اس کی کھال نہیں اتارتے، نہ اتاری جاتی۔ ہم کس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ جب اس کے اندر سے روح نکل جائے گی اس کے بعد اس کا ہم جو مرضی ہے کرتے رہیں، کھال اتار لیں گے، ٹکڑے کریں گے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر روح نہیں ہے، جو جسم قبر کے اندر پڑا ہے، اگر روح اس کے اندر نہیں ہے، پھر اس کو آپ جلاتے رہیں، کاٹتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جب اس کو پتہ نہیں ہے، ادراک میں فہم ہی نہیں ہے، پھر جہنم کے گڑھوں میں سے کیسے گڑھا ہو؟ فہم اور ادراک تو تب ہے نا جب دونوں چیزیں موجود ہوں۔ جنت کا باغ کا اس کو پتہ ہو کہ میں جنت کے باغوں میں پڑا ہوں، اور جو جہنم میں جائے گا وہ سمجھ لے جو ہی جائے گا قبر میں جائے گا، اس کے ساتھ جب سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں جہنم میں آ گیا، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ روح نکل بندہ ختم ہو گیا، 1.5 سال مک گیا بندہ، نہیں، سرکار فرماتے ہیں جب کسی مردے کو قبر میں رکھو اور جب جاؤ تو وہ تمہارے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے کہ جا رہے ہیں واپس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو حکم دیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے قبر میں رکھ دیں، جب لوگ چلے جائیں تو بیٹا آپ لوگ میری قبر کے لیے بیٹھے رہنا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے اونٹ کی اور ایک روایت ہے دمبے کی، مینڈی کی۔ جب اس کو ذبح کرتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، اتنی دیر تک میرے پاس آپ بیٹھے رہنا قبر میں۔ تو صاحبزادے نے پوچھا ابا جی اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو فرمایا اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ جب سب لوگ چل جائیں گے، منکر نکیر آ جائیں گے، تو مجھے یہ حوصلہ ہوگا کہ میرے بیٹے میرے پاس بیٹھے ہیں،